سنو، علامہ ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا. ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی. وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا. اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی. وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا صاحب لے لو، لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو. مجھ سے قیمت مانگ رہا ہے، جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. یہیں سے ظلم کی بنیاد پڑتی ہے. آپ کچھ بھی رہیے، لیکن آپ نے اگر کہہ دیا میرے بارے میں سنا ہے میں کون ہوں، پتہ لگا لینا ذرا علاقے میں. یہی وہ تکبر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے. کیونکہ تکبر کرنے کا اور غرور کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں. اور کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ جا پہلے پتہ لگا میں کون ہوں، تو ابھی پہچان نہیں رہا مجھے صحیح سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے العز ازاری، عزت میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر جتانا اور کبریائی یہ میری چادر ہے. تم دو کپڑے پہنتے ہو نا، ایک اوپر کا حصہ ڈھانکنے کے لیے، ایک نیچے شرمگاہ کا حصہ، ایک کرتا ایک پیجامہ، ایک قمیض اور ایک لنگی. دو کپڑے آپ پہنتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ میں بھی دو کپڑے پہنتا ہوں. اور دو کپڑے کیا ہیں؟ العز و ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر کبریائی غرور و گھمنڈ یہ میری چادر ہے. لنگی اور چادر یعنی عزت و تکبر، یہ دو کپڑے میرے بھی ہیں. اگر کسی اور نے اپنے آپ کو عزیز بننے کی کوشش کی اور متکبر بننے کی کوشش کی، گھمنڈ و غرور جتانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کی، فمن نازعنی فی کل واحد منہما، ان دونوں میرے کپڑوں میں سے کوئی ایک کپڑا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، فقد عذبتہ عذابا شدیدا، ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، اس کے ذہن نے، اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. شدید عذاب، سخت عذاب ہم دیں گے اس کو قیامت کے دن. اللہ کے رسول نے گھمنڈی لوگوں کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ جس کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ آ جائے، بہت زیادہ نہیں، سرکار ہے میری، میں گاؤں کا مکھیا ہوں، سرپنچ ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جہاں سے پیدا ہو جائے گا، یو پی میں لکھیم پور کھیری میں کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جو گاڑی چڑھائی کسانوں کے اوپر، اس کے دل میں یہی تو تھا کہ میں تو ایک منتری کا بیٹا ہوں، میرا کون کیا کرے گا. یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑتی ہیں اور ایک دوسرے کے مرڈر اور قتل کی نوبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف شڑینتر رچے جاتے ہیں. کیونکہ جب یہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس پاور ہے، میرے بھائیوں، یہیں سے ظلم و زیادتی کی بنیادیں پڑنے لگتی ہیں. یہیں سے اللہ کے نبی نے بس یہ کہہ دیا کہ من کان فی قلبہ، بخاری شریف کی حدیث، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ. کبھی آپ نے بالو دیکھی؟ ریت. آپ تو جس علاقے کے رہنے والے ہیں یہاں تو ریت ہی ریت ہے. ندی کے کنارے ریت مل جائے گی، ریت میں ذرے ہوتے ہیں، ذرے ہلکے سے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. چلیے، چیونٹی کا سر، چیونٹی کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اب آپ تصور کر لیجیے، چیونٹے کا نہیں، چیونٹا تو بہت بڑا سر رکھتا ہے، چیونٹی کا سر یہ ذرہ کہلاتا ہے. ذرہ اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر،
چیونٹی کے سر کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے دل میں تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کس کے اندر اتنا گھمنڈ نہیں ہے؟ لا يدخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ گھمنڈ اور تکبر کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ رب العالمین کو۔ تو بات کٹ گئی۔ وہ ظالم آدمی پاورفل تھا، کہتا ہے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے بھائی یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، اس کی قیمت نہیں دی تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے۔ بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے، میرے بیوی بچوں کی پیٹ پہ لات مت مار۔ اس نے کہا چپ۔ مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا، مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا۔ یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے، اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی، شام ہو چکی ہے، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں۔ یہ اس کو پکڑتا ہے، میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، ہٹ چل، پھر آگے بڑھا۔ اس نے مچھلی پکڑ لی، میرے بھائی یا تو مچھلی دے دے یا اس کی قیمت۔ اس نے پھر جھٹکا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کے بندے ایک غریب آدمی کے اوپر رحم کر۔ اس نے ہاتھ پکڑا، یہ اس کا ہاتھ چھڑانے لگا، اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا، مچھلی والے نے، غریب آدمی نے منہ میں رکھ لیا ایسے، اور اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا ایسے، ہلکا سا کاٹا، لیکن یہ طاقتور آدمی تھا جو چھین رہا تھا، اس نے ایک لات ماری اور چھین لی اور مچھلی لے کے چلا گیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا، اپنے دوستوں کو بلایا، پارٹی کرتا ہے، مچھلی کاٹی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے۔ یار دوستوں نے مل کر مچھلی کھائی۔ رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے، سنو اے لوگو، تم سے محبت کا ایک رشتہ رہا ہے لال بتھانی والو، غور سے سنو۔ رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے۔ اس نے کپڑا اپنا لپیٹا لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی، اس کو نیند نہیں آئی، لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے؟ کبھی اپنی بیوی سے کہتا، کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا، درد سے کراتا پریشان ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے، فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے، رات کٹ جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، مسجد کے اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ اس کے پاس جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا۔ اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا، لیپ ایپ لگایا گیا، لیکن درد میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں، درد میں کمی نہیں ہوتی۔ اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا، اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا۔ اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے، زہر پھیل رہا ہے، یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے، اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو۔ اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ کوئی راستہ نہیں تھا، 5-6-10 دن کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو، کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا۔ پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا۔ 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا، لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے پورے پنجے کو خراب کر دیا۔ پھر درد بڑھنے لگا، 3-4 مہینے کے اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا۔ حکیم کو دکھاتا، طبیب کو دکھاتا ہے، طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا، تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے۔
دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا، علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو۔ پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا، 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے، وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ کلائی کٹ جاتی ہے، 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا، نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے۔ اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے۔ اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی۔ اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں نے ایک غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے؟ بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس، آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے۔ ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں، فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں، مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا، ہاں وہاں ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری، کیا کرنا ہے؟ ایک مچھلی، علامہ ذہبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں، یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے، لیکن میں پاورفل آدمی تھا، اس نے ہمت کیسے کی، لیکن مچھلی اب چھین رہا تھا، میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا، اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا، میں اٹھا لوں گا، لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو، اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ یہاں سے شروعات ہوئی درد کی۔ اس حکیم نے کہا سوری، یہ بازو تو یہاں سے کٹوائی دو، لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا، سینے تک پھیلے گا، پیروں تک پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو، 1 ہفتے تلاش کیا، نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے، دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا، لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا۔ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں تمہارا مجرم۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی؟ یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں۔ ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی، میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی، تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری ایک نہ سنی، تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تمہیں چھوڑ دی، تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا۔ اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا، دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا، انگوٹھا کاٹا گیا، پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا، پنجہ کاٹا گیا، پھر کلائی تک پہنچا، کلائی کاٹی گئی، پھر کونی تک پہنچا، کونی کاٹی گئی، اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ حکیم نے کہا کہ جس غریب کے تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تب تک تم صحیح نہیں ہوگے، اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں صدق دل سے، دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی، میری بد دعا رنگ لائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟
اس غریب آدمی نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے, میں یہاں بیٹھ گیا, میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا بد دعا دیتا رہا, اے اللہ اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے, اے اللہ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے, ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا, اس دن تو غصے میں نکل گئی, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. سنو, یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے, ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے, اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. مظلوم نے یہاں بد دعا دی, وہ بد دعا آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے, اور عرش والا جواب دیتا ہے میرے مظلوم بندے کی بد دعا میرے پاس آئی ہے, اس بد دعا نے میرے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہے, یعنی مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے میرا مظلوم بندہ. اب میں ایسا انصاف دوں گا اس مظلوم بندے کو جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا. میرے بھائیوں, جہاں سارے لوگ سچا فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر سامنے آتا ہے. جہاں کوئی مجرم کو سزا نہیں دے تو اللہ رب العالمین پھر وہاں سزا, پھر اللہ کی سزا کام آتی ہے, پھر وہاں اللہ سزا دیتا ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو. آپ یہ مت سوچو بہت بے ایمانی کی کمائی سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اس سے ہماری کہیں نہ کہیں نکلے گی. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو, اور جب وہی بے ایمانی کی کمائی آپ کے بچے استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی کو کینسر ہوگا, کسی نہ کسی کی کڈنی فیل ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کو وصول کرے گا, کسی نہ کسی شکل میں کرے گا. ہونا ہے ہمارے ساتھ اور دنیا میں یہ انجام دکھائے گا. دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہ ہے اس سے ڈرنے کا حق, یہ ہے اس سے ڈرنے کا. وہ کون سا تقویٰ تھا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے, اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش. حضرت عمر سے آپ تھوڑی اونچی آواز میں یو پی میں بول کے دیکھ لو, نہیں بول پاؤ گے. دیکھا مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میرٹھ سے. کیا ہوا کہ 15 سال پہلے یہ غیر مسلموں کی کتابوں سے حوالے دیتے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے پیسے کا لالچ دے کر. لیجئے اس الزام میں ایک جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا ہے. چوہے نے پوچھا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ کب سنا نہیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی بھینس پکڑی جائے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا.
تو چوہے نے کہا بھائی اعلان تو بھینس کا ہوا ہے کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو, تم بھینس تھوڑی ہو. ہاتھی نے کہا اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیا تو 20 سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں. یہی صورتحال